بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی 38ویں قسط پیش خدمت ہے۔ اسود انسی جو اب رحمان الیمن کہلاتا تھا، حضر موت، بحرین، احسا اور عدن تک کے تمام علاقوں پر قبضہ کر کے تمام یمن کا بادشاہ بن گیا۔ اسلام کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ شمال کی طرف سے رومیوں کے حملے کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا تھا۔ اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر رومیوں پر حملے کے لیے تیار کیا تھا، جس کے سالار اعلیٰ 22 سال عمر کے ایک نوجوان اسامہ تھے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام زید بن حارثہ کے بیٹے تھے۔ زید بھی سالار تھے اور وہ موتا کے معرکے میں شہید ہو گئے تھے۔ یمن کو ایک خود ساختہ نبی سے نجات دلانے کے لیے بہت بڑے لشکر کی ضرورت تھی، لیکن لشکر رومیوں کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ اگر رومیوں پر حملہ ملتوی کر کے اس لشکر کو یمن بھیج دیا جاتا تو رومی یہ فائدہ اٹھا سکتے تھے کہ مدینہ پر حملہ کر دیتے۔ یہ خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری صورت یہ سوچی کہ یمن میں جو مسلمان مجبوری کے تحت رہ گئے ہیں اور جنہوں نے اسود انسی کی اطاعت قبول کر لی ہے، انہیں اسود کا تختہ الٹنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس طریقہ کار کو حضور کے تمام سالاروں نے پسند کیا۔ اس مقصد کے لیے چند ذہین قسم کے افراد کو یمن بھیجنا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر انتخاب قیس بن حبیرہ پر پڑی۔ آپ نے انہیں بلا کر یمن جانے کا مقصد سمجھایا اور پوری طرح ذہن نشین کرایا کہ انہیں اپنے آپ کو چھپا کر وہاں کے مسلمانوں سے ملنا ملانا ہے اور ایک زمین دوست جماعت تیار کرنی ہے جو اس جھوٹے نبی اور عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے خود ساختہ بادشاہ کا تختہ الٹے۔ آپ نے قیس بن حبیرہ سے یہ بھی کہا کہ وہ مدینہ سے اپنی روانگی کو بھی خفیہ رکھیں اور یمن تک اس طرح پہنچیں کہ انہیں کوئی دیکھ نہ سکے۔ اس پرخطر مہم کو اور زیادہ مستحکم کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دبر بن جہنس کو ایک خط دے کر یہ کہا کہ یمن میں کچھ مسلمان سردار موجود ہیں جنہوں نے مجبوری کے تحت اسود کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ یہ خط انہیں پڑھوا کر ضائع کر دینا اور باقی کام قیس بن حبیرہ کریں گے۔ اسود انسی نے جب صنعا پر حملہ کیا تھا تو وہاں کے حاکم شہر بن بازان نے مقابلہ کیا، لیکن وہ شہید ہو گیا تھا۔ اس کی جوان سال بیوی جس کا نام آزاد تھا، اسود کے ہاتھ چڑھ گئی۔ آزاد غیر معمولی طور پر حسین ایرانی عورت تھی۔ اس نے اسود کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن اسود نے اسے جبراً اپنی بیوی بنا لیا تھا۔ آزاد اب اس شخص کی اسیر تھی جس سے وہ انتہا درجے کی نفرت کرتی تھی۔ اکیلی عورت کر ہی کیا سکتی تھی؟ اس کی خوش نصیبی صرف اتنی تھی کہ اسود عورتوں کا دل دادا تھا۔ اس نے اپنے حرم میں 20 عورتیں رکھی ہوئی تھیں۔ اسے تحفے میں بھی نوجوان لڑکیاں ملا کرتی تھی۔ وہ ہر وقت عورت اور شراب کے نشے میں بدمست رہتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے قیس بن حبیرہ چوری چھپے سفر کر کے اور بیس بدل کر صنعا پہنچے۔ اسود نے صنعا کو اپنا دارالحکومت بنا لیا تھا۔ ادھر دبر بن جہنس ایک مسلمان سردار کے ہاں خط لے کر پہنچ گئے۔ اس مسلمان سردار نے یہ یقین تو دلا دیا کہ وہ ایسے چند ایک مسلمان سرداروں کو اکٹھا کر لے گا جنہوں نے دل سے اسود کی اطاعت قبول نہیں کی، لیکن اسود کا تختہ الٹنا ممکن نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ وہ صرف بادشاہ ہی نہیں، یمن کے باشندے اسے اپنا نبی مانتے ہیں۔ قیس بن حبیرہ ایک ایسے ٹھکانے پر پہنچ گئے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیدائی مسلمان موجود تھے۔ ان مسلمانوں نے بھی وہی بات کہی جو مسلمان سردار نے کہی تھی، لیکن ان مسلمانوں نے ایسی کوئی بات نہ کہی کہ وہ اس زمین دوست تحریک میں شامل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے پرعزم لہجے میں کہا کہ وہ خفیہ طریقے سے وفادار مسلمانوں کو اکٹھا کر لیں گے۔ ایک مسلمان نے کہا، ہم اس جھوٹے نبی کو ختم کرنے کے لیے زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے، اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیا تم لوگ یہ نہیں سوچ سکتے کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے؟ ایک اور مسلمان نے پوچھا، قتل کون کرے گا اور اسے کہاں قتل کیا جائے گا؟ وہ محل سے باہر نکلتا ہی نہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ محل کے ارد گرد محافظوں کا بڑا سخت پہرا ہوتا ہے۔ قتل کا مشورہ دینے والے مسلمان نے پوچھا، کیا ہم میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو اسلام کے نام پر اپنی جان قربان کر دے؟ اس مسلمان نے کہا، اس طرح جان دینے سے کیا حاصل کہ جسے قتل کرنا ہے اس تک پہنچ ہی نہ سکیں۔
بہرحال ہمیں خفیہ طریقے سے یہ تحریک چلانی ہے کہ کم از کم مسلمان بغاوت کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسود انسی نے یمن پر قبضہ کر کے پہلا کام یہ کیا تھا کہ ایران کے شاہی اور دیگر اعلیٰ خاندانوں کے جو ایرانی اس کے ہاتھ چڑھ گئے تھے انہیں اس نے مختلف طریقوں سے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا تھا۔ ان کی حالت زر خرید غلاموں سے بدتر کر دی گئی۔ لیکن اسود کی حکومت میں سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ اس کے پاس نہ کوئی تجربہ کار سالار تھا، نہ کوئی کاروباری حکومت چلانے والا قابل آدمی تھا۔ یہ خطرہ تو وہ ہر لمحہ محسوس کرتا تھا کہ مسلمان اس پر حملہ کر دیں گے۔ وہ خود عسکری ذہن نہیں رکھتا تھا۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اسے ایرانیوں کا ہی تعاون حاصل کرنا پڑا۔ اس کے سامنے 3 نام آئے۔ ان میں ایک ایرانی کا نام قیس بن عبد یغوث تھا جو بازان کے وقتوں کا مانا ہوا سالار تھا۔ دوسرے 2 حکومت چلانے میں مہارت رکھتے تھے، ایک تھا فیروز اور دوسرا دازویہ۔ فیروز نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ صحیح معنوں میں اور سچے دل سے مسلمان تھا۔ اسود نے قیس بن عبد یغوث کو سالار اعلیٰ بنا دیا اور فیروز اور دازویہ کو وزیر مقرر کیا۔ تینوں نے اسود کی وفاداری کا حلف اٹھایا اور اسے یقین دلایا کہ وہ ہر حالت میں اس کے وفادار رہیں گے۔ ایک روز فیروز باہر کہیں گھوم پھر رہا تھا کہ ایک گداگر نے اس کا راستہ روک لیا اور ہاتھ پھیلایا۔ فیروز نے اسے کہا، تو مجھے معذور نظر نہیں آتا۔ اگر تو معذور ہے تو تیری معذوری یہی ہے کہ تجھ میں غیرت اور خودداری نہیں۔ گداگر نے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا، تو نے ٹھیک پہچانا ہے، میری معذوری یہی ہے کہ میری غیرت مجھ سے چھن گئی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری بھی یہی معذوری ہے۔ میں نے بیک کے لیے ہاتھ نہیں پھیلایا، میں اپنی غیرت واپس مانگ رہا ہوں۔ فیروز نے گداگر سے پوچھا، اگر تو پاگل نہیں ہو گیا تو مجھے بتا کہ تیرے دل میں کیا ہے؟ گداگر نے فیروز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میرے دل میں اللہ کے اس رسول کا نام ہے جس کا تو شیدائی ہے۔ اگر اسود انسی کی شراب تیری رگوں میں چلی نہیں گئی تو میں جھوٹ نہیں کہہ رہا کہ تو نے دل پر پتھر رکھ کر اسود کی وزارت قبول کی ہے۔ فیروز نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ مدینہ کا مسلمان ہے، لیکن اسے یہ خطرہ بھی محسوس ہوا کہ یہ اسود کا کوئی مخبر بھی ہو سکتا ہے۔ گداگر نے کہا، مت گھبرا فیروز، میں تجھ پر اعتبار کرتا ہوں، تو مجھ پر اعتبار کر۔ میں تجھے اپنا نام بتا دیتا ہوں، قیس بن حبیرہ۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے۔ فیروز نے اشتیاق سے پوچھا، کیا تو سچ کہتا ہے کہ رسول اللہ نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے؟ قیس نے کہا، نہیں، رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ وہاں چلے جاؤ، اللہ کے سچے بندے مل جائیں گے۔ فیروز نے پوچھا، تجھے کس نے بتایا ہے کہ میں سچا مسلمان ہوں؟ قیس نے کہا، اپنے رسول کا نام سن کر رسالت کے شیدائیوں کی آنکھوں میں جو چمک پیدا ہو جاتی ہے وہ میں نے تیری آنکھوں میں دیکھی ہے۔ تیری آنکھوں میں چمک کچھ زیادہ ہی آ گئی ہے۔ فیروز نے قیس سے کہا کہ وہ چلا جائے۔ اس نے قیس کو ایک اور جگہ بتا کر کہا کہ کل سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے وہ وہاں بیٹھا گداگری کی صدا لگاتا رہے۔ اگلی شام فیروز اس جگہ سے گزرا جو اس نے قیس بن حبیرہ کو بتائی تھی۔ فیروز کے اشارے پر قیس گداگروں کے انداز سے اٹھ کر فیروز کے پیچھے پیچھے ہاتھ پھیلا کر چل پڑا۔ رسول خدا تک پیغام پہنچا دینا کہ آپ کے نام پر جان قربان کرنے والا ایک آدمی اسود انسی کے سائے میں بیٹھا ہے۔ فیروز نے چلتے چلتے ادھر ادھر دیکھے بغیر دھیمی سی آواز میں کہا، اور میں حیران ہوں کہ اتنی جنگی طاقت کے باوجود رسول اللہ نے یمن پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ قیس نے کہا، ہرکل کا لشکر اردن میں ہمارے سر پر کھڑا ہے، ہمارا لشکر رومیوں پر حملہ کرنے جا رہا ہے، کیا ہم 2 آدمی پورے لشکر کا کام نہیں کر سکیں گے؟ فیروز نے پوچھا، کیا تو نے یہ سوچا ہے کہ 2 آدمی کیا کر سکتے ہیں؟ قتل۔ قیس نے جواب دیا اور کہنے لگا، مجھ سے یہ نہ پوچھنا کہ اسود کو کس طرح قتل کیا جا سکتا ہے، کیا تو نے اپنے چچا کی بیٹی آزاد کو دل سے اتار دیا ہے؟ فیروز چلتے چلتے رک گیا۔ اس کے چہرے پر کچھ اور ہی طرح کی رونق آ گئی۔ اس نے کہا، تو نے مجھے روشنی دکھا دی ہے، قتل کے سوا کوئی اور راستہ نہیں۔ میری چچا زاد بہن کا نام لے کر تو نے میرا کام آسان کر دیا ہے۔ یہ کام میں کروں گا، تو اپنا کام کرتا رہ۔ جا قیس، زندہ رہے تو ملیں گے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ فیروز کے دل میں اسود کی جو نفرت دبی ہوئی تھی وہ ابھر کر سامنے آ گئی۔ اس نے اسود انسی کے ایرانی سالار قیس بن عبد یغوث اور دازویہ کو اپنا ہمراز بنا لیا۔
اسود کا قتل ایک وزیر کے لیے بھی آسان نہیں تھا جو اس کے ساتھ رہتا تھا۔ اسود کے محافظ اسے ہر وقت اپنے نرغے میں رکھتے تھے۔ سوچ سوچ کر ان تینوں ایرانیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آزاد کو اس کام میں شریک کیا جائے، لیکن قتل آزاد کے ہاتھوں نہ کرایا جائے۔ آزاد تک رسائی آسان نہیں تھی۔ اسود کو شک ہو گیا تھا کہ تینوں ایرانی اسے دل سے پسند نہیں کرتے۔ اس نے ان پر بھروسہ کم کر دیا تھا۔ آزاد اور فیروز کی ویسے بھی کبھی ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ آزاد تک پیغام پہنچانے کے لیے عورت کی ہی ضرورت تھی۔ ایک وزیر کے لیے ایسی عورت کا حصول مشکل نہ تھا۔ فیروز نے محل کی ایک ادیڑ عمر عورت کو اپنے پاس بلایا۔ وہ بھی مسلمان تھی۔ فیروز نے اسے کہا کہ وہ اسے اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہے۔ اگر وہ پسند کرے تو وہ اسے اپنے ہاں لا سکتا ہے۔ فیروز نے اسے کچھ لالچ دیا۔ ایک یہ تھا کہ اسے اتنا زیادہ کام نہیں لیا جائے گا جتنا اب لیا جاتا ہے۔ وہ عورت مان گئی۔ فیروز نے اسی روز اسے اپنے ہاں بلا لیا۔ ایک روز آزاد اکیلی بیٹھی تھی۔ وہ ہر وقت جلتی اور کڑتی رہتی تھی۔ اسے کوئی راہ فرار نظر نہیں آتی تھی۔ اس کیفیت میں فیروز کی وہی خادمہ اس کے پاس آئی۔ خادمہ نے کہا، میں کسی کام کے بہانے آئی ہوں، لیکن میں آئی دراصل تیرے پاس ہوں۔ کیا تو اپنے چچا زاد بھائی سے کبھی ملی ہے جو رحمان الجمن کا وزیر ہے؟ آزاد نے غصیلی آواز میں کہا، کیا تو جاسوسی کرنے آئی ہے؟ خادمہ نے کہا، نہیں، مجھ پر یہ شک نہ کر کہ میں اس جھوٹے نبی کی مخبر ہوں۔ میرے دل میں بھی اسود کی اتنی ہی نفرت ہے جتنی تیرے دل میں ہے۔ آزاد نے کہا، میں نہیں سمجھ سکی کہ تو میرے پاس کیوں آئی ہے۔ خادمہ نے کہا، فیروز وزیر نے بھیجا ہے۔ آزاد نے کہا، میں فیروز کا نام بھی نہیں سننا چاہتی۔ اگر اس میں غیرت ہوتی تو وہ اس شخص کا وزیر نہ بنتا جس نے اس کی چچازاد بہن کو بیوہ کیا اور اسے جبراً اپنی بیوی بنا لیا ہے۔ آزاد شاہی خاندان کی عورت تھی۔ وہ ان لونڈیوں اور باندیوں کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ عورت مخبری کرنے نہیں آئی۔ اس نے خادمہ سے پوچھا کہ فیروز نے اس کے لیے کیا پیغام بھیجا ہے۔ خادمہ نے بتایا کہ وہ اسے صرف ملنا چاہتا ہے۔ آزاد نے اسے ایک جگہ بتا کر کہا کہ فیروز آدھی رات کو آ جائے۔ آزاد نے کہا، لیکن ہمارے درمیان ایک دیوار حائل ہوگی۔ اس میں ایک جگہ ایک دریچہ ہے جس میں سلاخیں لگی ہوئی ہیں۔ فیروز سلاخوں کے دوسری طرف کھڑا ہو کر بات کر سکتا ہے۔ خادمہ نے آزاد کا پیغام فیروز کو دے دیا۔ اسی رات فیروز محل کے ارد گرد کھڑی دیوار کے اس مقام تک پہنچ گیا جہاں سلاخوں والا چھوٹا سا دریچہ تھا۔ آزاد اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ آزاد نے کہا، تیری خادمہ پر مجھے اعتبار آ گیا ہے، تجھ پر میں کیسے اعتبار کروں؟ میں نہیں مانوں گی کہ تو مجھے اس وحشی سے آزاد کرانے کی سوچ رہا ہے۔ فیروز نے پوچھا، کیا تو اس وحشی کے ساتھ خوش ہے؟ آزاد نے کہا، اس سے زیادہ قابل نفرت آدمی میں نے کوئی اور نہیں دیکھا۔ تیرا یہاں زیادہ دیر کھڑے رہنا ٹھیک نہیں۔ فوراً بتا تجھے اتنے عرصے بعد میرا کیوں خیال آیا ہے؟ فیروز نے پوچھا، کیا اس وقت اسود کے ادھر آ نکلنے کا خطرہ ہے؟ آزاد نے کہا، نہیں، پہرے داروں کا خطرہ ہے۔ اسود اس وقت شراب کے نشے میں بے سود پڑا ہے۔ اس کے پاس عورتوں کی کمی نہیں۔ فیروز نے کہا، میں صرف تجھے نہیں پورے یمن کو آزاد کراؤں گا، لیکن تیری مدد کے بغیر میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آزاد نے پوچھا، مجھے بتا فیروز، میں کیا کر سکتی ہوں؟ فیروز نے کہا، کسی رات مجھے اسود تک پہنچا دے، اگلے روز وہاں سے اس کی لاش اٹھائی جائے گی۔ کیا تو یہ کام کر سکتی ہے؟ آزاد نے کہا، کل رات اس وقت کے کچھ بعد اس دیوار کے باہر اس جگہ آ جانا جو میں تمہیں بتاؤں گی۔ میرا کمرہ اس دیوار کے بالکل ساتھ ہے۔ تم دیوار کسی اور طریقے سے پھلانگ نہیں سکو گے، کمند پھینکنی پڑے گی، اس لیے رسہ لیتے آنا۔ اسے دیوار کے اوپر سے ادھر کو پھینکنا، میں اسے کہیں باندھ دوں گی، تم رسے سے اوپر آ جانا۔ اگلی رات فیروز اس طرح چھپتا چھپاتا دیوار کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا کہ اسے پہرہ دار کے گزر جانے تک چھپنا پڑتا تھا۔ وہ اس جگہ پہنچ گیا جو اسے آزاد نے بتائی تھی۔ اس نے دیوار پر رسہ پھینکا جس کا اگلا سرا دوسری طرف نیچے تک چلا گیا۔ آزاد وہاں موجود تھی۔ اس نے رسہ پکڑ لیا اور کہیں باندھ دیا۔ فیروز رسے کو پکڑ کر اور پاؤں دیوار کے ساتھ جماتا دیوار پر چڑھ گیا۔ اس نے رسہ دیوار پر باندھ دیا اور اس کی مدد سے نیچے اتر گیا۔ آزاد اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور آدھی رات کے بعد تک اسے کمرے میں ہی رکھا کیونکہ اسود کے بیدار ہونے کا خطرہ تھا۔ آزاد نے کہا، آدھی رات کے بعد وہ بے ہوش اور بے سدھ ہو جاتا ہے،
یہ شخص انسانوں کے روپ میں دیو ہے، ایسا دیو جو شراب پیتا اور عورتوں کو کھاتا ہے۔ تم نے اس کی جسامت دیکھی ہے؟ اتنا لمبا اور چوڑا جسم، تلوار کے ایک دو وار تو شراب کی طرح پی جائے گا۔ اسے ہلاک کرنا آسان نہیں ہوگا۔ فیروز نے کہا، اسے ہلاک کرنا ہے، خواہ میں خود ہلاک ہو جاؤں۔ آزاد نے کمرے کا دروازہ ذرا سا کھولا اور باہر دیکھا۔ اس غلام گردش کے اگلے سرے پر ایک پہرہ دار کھڑا رہتا تھا۔ وہ سائے کی طرح کھڑا نظر آ رہا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اس طرف اس کی پیٹھ ہے۔ آزاد اپنے کمرے سے نکلی اور دبے پاؤں اسود کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ہلکی روشنی والا ایک فانوس جل رہا تھا۔ اسود پیٹھ کے بل بستر پر پڑا خراٹے لے رہا تھا۔ مورخ بلازری نے اس دور کی تحریروں کے دو حوالے دیکھ کر لکھا ہے کہ آزاد جب اسود کو دیکھ کر واپس آئی تو اس کا انداز ایسا تھا جیسے ایک شعلہ آیا ہو۔ یہ انتقام اور نفرت کا شعلہ تھا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، آؤ فیروز، وہ بے ہوش پڑا ہے۔ فیروز آزاد کے ساتھ کمرے سے نکل گیا اور دبے پاؤں آزاد کے پیچھے اسود کے کمرے میں داخل ہوا۔ اسود جنگلی سانڈ جیسا انسان تھا۔ کمرے میں شراب اور گناہوں کا تعفن تھا۔ نہ جانے ایسے کیوں ہوا، اسود بیدار ہو گیا۔ اپنے وزیر اور اپنی حسین ایرانی بیوی کو دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ آزاد کو وہ قابل اعتماد سمجھتا تھا۔ فیروز کو دیکھ کر اسے کچھ شک ہوا ہوگا۔ اسود نے نشے سے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا، اس وقت کیا مصیبت آ گئی ہے؟ فیروز نے ایک لمحہ ضائع نہ کیا، تلوار کھینچی اور پوری قوت سے اسود کی گردن پر وار کیا۔ اسود نے گردن بچا لی اور تلوار اس کے ننگے سر پر پڑی۔ اسود کے منہ سے چیخ نما آوازیں نکلیں اور بستر سے لڑک کر دوسری طرف گرا۔ غلام گردش میں دوڑتے قدموں کی دمک سنائی دی۔ آزاد تیزی سے باہر نکلی اور دروازہ بند کر دیا۔ پہرہ دار دوڑا آ رہا تھا۔ آزاد نے تیزی سے آگے بڑھ کر پہرہ دار کو روک لیا۔ کمرے سے اسود کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی۔ آزاد نے پہرہ دار کو تحقمانہ لہجے میں کہا، واپس اپنی جگہ چلے جاؤ، رحمان الیمن کے پاس فرشتہ آیا ہوا ہے، وہی نازل ہو رہی ہے، جاؤ، ادھر نہ آنا۔ مورخ بلازری نے لکھا ہے کہ پہرہ دار نے احترام سے سر جھکا لیا اور چلا گیا۔ آزاد اندر آئی تو دیکھا کہ اسود فرش سے اٹھ کر بستر پر گر رہا ہے اور فیروز دوسرے وار کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ اسود بستر پر گر پڑا۔ اس کا سر پلنگ کے بازو پر تھا اور سانڈوں کی طرح ڈکار رہا تھا۔ تم اسے مار نہیں سکو گے فیروز، آزاد نے آگے بڑھ کر کہا اور اسود کے بال جو لمبے تھے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر نیچے کو کھینچے اور وہ خود فرش پر بیٹھ گئی۔ اب فیروز، گردن کاٹ دو۔ فیروز نے ایک ہی وار سے اسود کی گردن صاف کاٹ کر سر جسم سے الگ کر دیا۔ فیروز کے ساتھیوں قیس عبد یغوث اور دازویہ کو معلوم تھا کہ آج رات کیا ہونے والا ہے۔ فیروز نے اسود کا سر اٹھایا اور ان دونوں کے ہاں جا پہنچا۔ محافظوں اور پہرہ داروں کو رحمان الیمن کے قتل کی خبر ملی تو انہوں نے محل کو محاصرے میں لے لیا۔ آزاد فیروز کے ساتھ رہی۔ محل میں بھگدڑ مچ گئی۔ حرم کی عورتوں کا ہجوم چیختا چلاتا باہر کو بھاگا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے قیس بن حبیرہ اور دبر بن یحن سرگردہ مسلمانوں کو بغاوت پر آمادہ کر چکے تھے اور دن رات زمین دو سرگرمیوں سے مسلمانوں کے حوصلے بحال کر چکے تھے۔ ابھی صبح صادق میں کچھ وقت باقی تھا۔ محل کی چھت سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ لوگ حیران ہوئے کہ محل میں اذان۔ لوگ محل کی طرف دوڑے۔ اسود کی فوج حکم کی منتظر تھی، لیکن حکم دینے والا قیس عبد یغوث تھا۔ وہی سپہ سالار تھا۔ اس نے فوج کو باہر نہ آنے دیا۔ اسود کا سر محل کے باہر لٹکا دیا گیا۔ محل کی چھتوں سے للکار بلند ہو رہی تھی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور اسود انسی کذاب ہے۔ اسود کے پیروکاروں پر خوف طاری ہو گیا اور مسلمان مسلح ہو کر نکل آئے اور انہوں نے یمنیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ مصر کے مشہور صحافی اور سابق وزیر معارف محمد حسین ہیکل نے اپنی کتاب ابو بکر صدیق میں فیروز کی زبانی ایک روایت پیش کی ہے۔ فیروز نے کہا تھا، اسود کو قتل کر کے ہم نے وہاں کا انتظام پہلے کی طرح رہنے دیا، یعنی جس طرح اسود کے تسلط سے پہلے تھا۔ ہم نے قتل کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ معاذ بن جبل کو بلایا کہ وہ ہمیں با جماعت نماز پڑھائیں۔ ہم بے انتہا خوش تھے کہ ہم نے اسلام کے اتنے بڑے دشمن کو ختم کر دیا ہے، لیکن اچانک اطلاع ملی کہ رسول خدا وصال فرما گئے ہیں۔
اس خبر سے یمن میں ابتری سی پھیل گئی۔ فیروز کو مسلمانوں نے صنعاء کا حاکم مقرر کر دیا۔ یہ واقعہ مئی 632 عیسوی کا ہے۔ قیس بن حبیرہ اور دبر بن جہنس جون 632 عیسوی کے دوسرے ہفتے میں یہ خوشخبری لے کر مدینہ پہنچے کہ جوٹا ربی اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے اور یمن پر اسلامی پرچم لہرا دیا گیا ہے، لیکن مدینہ سوگوار تھا۔ 5 جون 632 عیسوی کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے تھے۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم اگلی اقساط میں بیان کریں گے۔